السلام علیکم ایوری ون. آج ہم بات کریں گے اسکن کینسر کے بارے میں. اسکن کینسر فارچونیٹلی ہمارے ملک میں اتنا کامن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ اویئرنیس ہونی چاہیے، اور امپورٹنٹ چیزیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اسکن کینسر کو کیوں ہوتا ہے، ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں، کیا پریکاشنری میئرز لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو بھی زخم ہے وہ کینسر ہے. تیسری چیز یہ کہ ہم اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں کازز میں نہیں جاتی. آئی جسٹ ٹرائی ٹو ریسٹرکٹ مائی سیلف ٹو دا موسٹ کامنسٹ کاز، جو مین چیز ہے جس کو ہم اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. ون آف دا مین کازز آف اسکن کینسر از دا یو وی ایکسپوئر. کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سن لائٹ ہے اس کے اندر کچھ ہارمفل ریز ہوتی ہیں جس کو ہم یو وی ریز بولتے ہیں، اور یہ یو وی ریز آپ کی اسکن پہ کچھ ہارمفل افیکٹس کر سکتی ہیں. یہ یو وی ریز سے سب سے اچھا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو ایک تو سن لائٹ ایکسپوجر کو لمٹ کریں، یعنی کہ وہ آورز جو کہ بہت ایکسٹریم سن لائٹ والے ہیں، جس طرح 11 سے لے کے 4 o'clock تک، اس وقت تک آپ کوشش کریں کہ آپ کی پریفرنس ہونی چاہیے کہ آپ شیڈ میں رہیں. اس کے علاوہ آپ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی باہر جائیں تو سن گلاسز یوز کریں، ہیٹس یوز کریں، اور سن بلاک کا استعمال کریں. سن بلاک بیسیکلی از اے کریم جو کہ آپ کو سن کی ہارمفل ریز سے پروٹیکٹ کرتی ہے. سن بلاک ضروری نہیں ہے آپ کسی بہت مہنگے والے برانڈ کا لیں. سن بلاک کسی بھی لوکل برانڈ کا، کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں جس میں ایٹ لیسٹ ایس پی ایف یعنی کہ سن پروٹیکشن فیکٹر 50 یا ابو ہونا چاہیے. وین ایور یو گیٹ اپ ان دا مارننگ، تو آپ کی جو اسکن کیئر روٹین ہے اس کے اندر سن بلاک ضرور انکلوڈیڈ ہونا چاہیے. جس طرح آپ منہ دھوتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اگر موئسچرائزر لگایا ہے تو اس کے بعد آپ سن بلاک لگائیں. چاہے آپ نے باہر جانا ہے، چاہے آپ نے نہیں جانا، چاہے آپ نے گھر میں رہنا ہے، چاہے آپ کا کوئی سن لائٹ ایکسپوجر نہیں ہے، لیکن یہ جو ریز ہے یہ آپ کو ان ڈورز بھی افیکٹ کر سکتی ہیں. آپ نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آئیڈیلی جو آپ کی سنگل اپلیکیشن آف سن بلاک ہے دیٹ شوڈ بی دا بیسٹ. اس کے بعد اوور دا ڈے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس سن بلاک کو، ریکمنڈیشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ 2 گھنٹے بعد ری اپلائی کریں، بٹ آئی نو اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ اتنی فریکوینسی سے ری اپلائی کر سکیں. جب بھی موقع ملے، مے بی نماز کے بعد یا وضو کے بعد، جب بھی آپ جو ہے وہ منہ دھوتے ہیں تو دوبارہ سے سن بلاک اپلائی کر لیں. یہ سن بلاک آپ کو جو ہے وہ اسکن کینسر سے پروٹیکٹ کرتا ہے. اب کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو اسکن کینسر ہے؟ اسکن کینسر میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں جو ویزیبل ہوتی ہے، کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ اس میں اسکن یو کین ایگزامن یور سیلف، اور آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اسکن کے اوپر کیا ہو رہا ہے. تو اگر آپ کی اسکن پہ کہیں بھی کوئی زخم بنتا ہے اور وہ آپ نے اینٹی بایوٹکس لیں یا وٹ ایور آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا اور وہ ہیل نہیں کر رہا، اگر ہیل نہیں کر رہا تو اس کی بایوپسی ہونی چاہیے. تاکہ پتہ چلے ایون کہ اگر اس میں انفیکشن بھی ہے تو پتہ چلے کہ کون سا انفیکشن ہے، اور اس کو پراپر اینٹی بایوٹکس دی جائیں. اور دوسرا بایوپسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کینسر ہے تو وہ بھی پتہ چل جائے. یہ جو زخم ہوتا ہے جنرلی بیکاز جیسے میں نے بتایا کہ سن لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کینسر، تو جنرلی یہ والا کینسر ہم سن ایکسپوزڈ ایریاز میں دیکھتے ہیں، جس طرح منہ پہ دیکھتے ہیں، گردن پہ دیکھتے ہیں، نیپ آف نیک پہ یعنی کہ بیک آف نیک پہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ پاؤں پہ دیکھتے ہیں. یہ جو سارے ہیں یہ مین ایریاز. ٹرنک پہ بہت کم ہم دیکھتے ہیں، ایبڈومن پہ بہت کم ہوتا ہے، چیسٹ وال پہ بہت کم ہوتا ہے. میجورٹی آف دا پیشنٹس جو ہوتے ہیں دے ہیو دس کینسر آن دا فیس، ایئر کے اراؤنڈ ہوتا ہے، نیک پہ ہوتا ہے، بیک آف نیک پہ ہوتا ہے یا پاؤں پہ ہوتا ہے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی اگر زخم ہوگا تو آپ نے اس کو ڈاکٹر کو دکھا کے ٹریٹ کرانا ہے. اگر وہ ختم نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کو ہی باپسی کرانی ہے.
اس سے ہمیں ڈائگنوسس ملے گا کہ ویدر اٹ از کینسر اور اٹ از نان کینسرس. سو ایک اور چیز میں یہاں پہ ہائی لائٹ کروں گی وہ یہ ہے کہ ایسے پیشنٹس جن کو ہسٹری آف برن ہے، یعنی کہ زندگی میں انفارچونیٹلی اگر کوئی برن ہوا ہے، ان کو کسی وجہ سے وہ جل گئے ہیں، کوئی فار وٹ ایور ریزن، تو وہ پیشنٹس خاص طور پہ ایٹ رسک ہوتے ہیں. تو ان کی جو برنڈ ایریا ہوتا ہے اس کے اندر ایک خاص طور پہ کینسر ہوتا ہے جو کہ اسکن کینسر ہوتا ہے، اینڈ اٹ از ون آف دا ایگریسو کینسرس. اور سو آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے. سو اگر آپ کا کوئی برنٹ ایریا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی چینجز آ رہی ہیں تو آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے کہ اس کے اندر کوئی زخم تو نہیں بن رہا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ ایسے پیشنٹس جو کہ امیونو کمپرومائز ہیں، یعنی کہ جن کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے یا جن کو ایسے کوئی انفیکشنز ہیں، خدا نخواستہ ایڈز یا ایچ آئی وی، اور پوسٹ ٹرانسپلانٹ وہ امیونو سپریسو ڈرگس پہ ہیں، یا ایسے پیشنٹس جو کہ لانگ ٹرم اسٹیرائڈ یوز پہ ہیں فار واٹ ایور ریزن، فار دیئر انفلیمیٹری کنڈیشن، آرتھرائٹس، اور یا پھر کوئی اور ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے وہ لانگ ٹرم اسٹیرائڈز لے رہے ہیں، تو دے آر آلسو امیونو کمپرومائزڈ، اور ان کے اندر بھی اسکن کینسرز ہم زیادہ دیکھتے ہیں. سو ونس دا باپسی از ڈن، کہ باپسی ہو گئی اور اسکن کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے. اگین سارے اسکن کینسر ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف اسکن کینسر دیکھتے ہیں جن میں اوبویسلی ان ٹائپس کا ٹریٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو جو موسٹ کامن اسکن کینسر ہیں جو کہ جس طرح اسکویمس سیل کارسینوما ہے یا بیزل سیل کارسینوما ہے یا میلانوما ہے، ان سب کا جو پرائمری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سرجری ہوتا ہے. یعنی کہ جب بھی ایک زخم میں کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو پہلی چیز تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا اسپریڈ کتنا ہے. اگر وہ اسپریڈ نہیں کیا تو پھر ہم سرجن سے کنسلٹ کرتے ہیں کہ ہم فیس پہ ہوتا ہے پلاسٹک سرجن جنرلی ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، یا پاؤں پہ ہوتا ہے پلاسٹک سرجری از دا مین کینسر از دا مین میڈیکل اسپیشلٹی جو ان پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہے. سو ہم پلاسٹک سرجری سے اوپینین لیتے ہیں فار سرجری. سو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک پلانڈ سرجری کرتے ہیں جس کے اندر اس کینسر کو پوری طریقے سے ریموو کیا جاتا ہے. سو اگر کسی کو اس قسم کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ کینسر کی سرجری نارمل سرجری نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے کسی بھی لوکل ڈاکٹر سے اس ایریا کو ایکسائز کرا لیا. دس از ناٹ ہاؤ کینسر سرجری از ڈن. سو اٹ شوڈ بی اے پلانڈ سرجری، اٹ شوڈ بی ان اے بگ سینٹر، بڑے سینٹر میں ہونی چاہیے. پلاسٹکس جو بھی سرجن آپ کی سرجری کر رہے ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہونے چاہیے ریگارڈنگ دیز سرجریز. اور ان سرجریز کو ایک اسپیشلائز سینٹر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان سرجری میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ پورا ٹیومر اچھے طریقے سے ایکسائز ہو. اگر آپ مارجنس پہ ٹیومر چھوڑ دیں گے تو وہ انکمپلیٹ سرجری ہوگی اور آپ کو دوبارہ سرجری کی ضرورت پڑے گی. تو جنرلی ہمارے سینٹر میں اس طرح ہوتا ہے کہ دے یوز اے اسپیشل سرجری جس کے اندر وہ ریپیٹڈ فروزن بھیجتے ہیں، اور وہ ایٹ دا ٹائم آف سرجری دے فائنڈ آؤٹ، اسی وقت چیک کرتے رہتے ہیں کہ وہ کلیئر مارجنس کے ساتھ ریموو ہو گیا ہے کہ نہیں. اسی طرح ساتھ کے ساتھ بعض اوقات آپ کے لمف نوڈز یعنی کہ گلینڈس کو بھی چیک کیا جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف سرجری کہ وہ افیکٹڈ ہیں، اور اگر افیکٹڈ ہیں تو وہ ریموو کیے جاتے ہیں. سو اگر آپ کے گلینڈس کو چھوڑ دیا گیا یا آپ کا جو زخم بنا ہے اس کو انکمپلیٹلی ریموو کر دیا گیا تو دیر آر ویری ہائی چانسز کہ اٹ ول کم بیک. سو انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسے بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جن کی سرجری بہت ہاف ہارٹیڈلی ہوتی ہے، بہت لمیٹڈ سرجری ہوتی ہے، زخم پوری طرح سے ریموو نہیں ہوتا اور کینسر پیچھے رہ جاتا ہے. سو ایسے پیشنٹس کو ہم پھر دوبارہ سرجری کے لیے بھیجتے ہیں. سو ہم ان کے مارجن ایکسائز کراتے ہیں. پھر آپ کی جو فائنل رپورٹ آتی ہے اس کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. سو کچھ پیشنٹس کو سرجری کے بعد کوئی ٹریٹمنٹ بھی ریکوائر نہیں ہوتا. کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن کو سرجری کے بعد ہم ریڈیشن دیتے ہیں بیکاز ان میں ہمیں رسک آف ریکرنس یعنی کہ دوبارہ آنے کا رسک زیادہ لگتا ہے. سو آپ نے یہ رپورٹ جب آتی ہے سرجری کے بعد والی اپنے آنکالوجسٹ سے ڈسکس کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو ریڈیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. سو ریڈیشن اسکن کینسر میں بہت آسان ٹریٹمنٹ ہے، ایکس رے کی طرح ہوتا ہے، 10 منٹس کا سیشن ہوتا ہے. اور جنرلی ہم جو نمبر آف سیشنز دیتے ہیں دے کین رینج فرام جنرلی 15 to 30. سو ڈپینڈنگ کہ آپ کی زخم اور کینسر کس جگہ سے ریموو ہوا ہے
اور اس جگہ پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنے نمبر آف سیشنز چاہیے ہیں، اور دوسرا آپ کی رپورٹ کیسی ہے. تو نمبر آف سیشنز بیسڈ آن یور رپورٹ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ دیر از اے اسپیشل ڈفرنٹ ٹائپ آف اسکن کینسر وچ از کالڈ میلانوما. میلانوما کا جو زخم ہوتا ہے وہ بہت پگمنٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا کلر جو ہوتا ہے بلو یا بلیک ہوتا ہے. سو یہ جو مطلب اٹ از ناٹ لائک کہ میلانوما ہمیشہ ہی بلیک ہوگا، لیکن اٹ موسٹ آف دا کیسز میں یہ بلیک ہوتا ہے. سو لیکن جو ہے نان پگمنٹڈ میلانوما بھی ہو سکتا ہے. سو میلانوما جو ہوتا ہے اس کو جب ہم ایکسائز کرتے ہیں تو اس میں ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے امیونوتھراپی کا، جو سرجری کے بعد ریکمینڈڈ ہوتا ہے. اور وہ سرجری کے بعد ایک صرف سلیکٹڈ سیٹ آف پیشنٹس میں دیا جاتا ہے. سو آپ نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹر سے ڈسکس کرنی ہے کہ آپ کو امیونوتھراپی یا ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ ٹریٹمنٹ آپ کے لیے ضرورت ہے تو پھر آپ کو 1 ایئر کے لیے یا تو میڈیسن لینی ہوتی ہے یا تو امیونوتھراپی دی جاتی ہے. سو یہ آپ کا انکالوجسٹ آپ کی رپورٹس دیکھ کے بتائے گا کہ آپ کو کون سا ٹریٹمنٹ چاہیے. سو جنرلی یہ ٹریٹمنٹ موسٹ پیشنٹس میں بہت اچھے رزلٹس ہیں اس ٹریٹمنٹ کے. اگر آپ کا اسکن کینسر پراپرلی ٹریٹ ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو اچھی سرجری ہوئی ہے، اچھی ریڈیشن ہوئی ہے، اور آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ ملا ہے، تو میجورٹی 95% آف دا پیشنٹس میں آئی ووڈ سے کہ یہ ڈزنٹ ریکر بیک، وہ جگہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. سو میں یہاں پہ کچھ ابھی پوسٹ کروں گی ایک پیشنٹ کی پکچر اپنے انسٹاگرام پہ، وہ آپ دیکھیں گے کہ دیٹ لیڈی کیم ٹو می ود اے لیژن آن دا نوز. اب نوز ایک ایسا ایریا ہے جس پہ اگر وہ سرجری کراتی تو ایک کاسمیٹکلی شی ڈنٹ لائک اٹ، دو کہ ہمارے پلاسٹک سرجن اتنے اچھے ہیں کہ وہ اگر نوز کی بھی سرجری ہوگی تو وہ اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ سم ٹائمز وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سرجری ہوئی ہے. بٹ شی ایکچولی ریفیوز سرجری، تو ان کو ہم نے صرف ریڈیشن ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ کیا ہے. سو آئی تھنک آئی ٹریٹڈ ہر لانگ ٹائم بیک، 2020 میں پرابلی میں نے ان کو ٹریٹ کیا تھا یا 2021 میں. سو ان کا نیزل لیژنس کمپلیٹلی ریزالو کر گیا آفٹر ریڈیشن ٹریٹمنٹ. اس کے بعد وہاں پر ایک ہائپو پگمنٹیشن ایریا ہو گیا، یعنی کہ وہ اس جگہ سے پگمنٹیشن ختم ہو گئی. ابھی میرے پاس ان کی ریسنٹ پکچر نہیں ہے، لیکن اب ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ان کی جو وہ ایریا وائٹ ہوا تھا یا ڈسکلرڈ ہوا تھا وہ بھی واپس کلر آ گیا اس کے اندر. سو ٹریٹمنٹ کے بعد جب ان کا زخم ٹھیک ہو گیا اینڈ شی یوز ٹو کم ٹو می، اور وہ مجھے کہتی تھی یہ وائٹ پیچ رہ گیا میری ناک پہ، تو پھر میں ان کو سمجھاتی تھی کہ اٹ ول ریکور. تو اب وہ آتی ہیں، نیکسٹ ٹائم وہ آئیں تو آئی ول ٹیک پکچر ود ہر پرمیشن، اور وہ ان کا جو پیچ ہے وہ مکمل طور پہ دوبارہ نارمل ہو گیا ہے، اینڈ اٹ ڈزنٹ لک لائک کہ ان کا کبھی کوئی ٹریٹمنٹ ہوا تھا. کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے کینسر کی، اسکن کینسر کی. انفارچونیٹلی ان پیشنٹس کو ہم بہت جو ہے وہ میزریبل کنڈیشن میں دیکھتے ہیں. سو بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جینز میں ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے اور آپ کے باڈی کے اوپر اسکن کینسر بن رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ اسکن کینسر جو ہے وہ ایکسپوزڈ ایریاز پہ ہی بنتے ہیں. سو unfortunately یہ پیشنٹ they lead a very miserable life. I have treated few of them، اور ان کو ہم ایک جگہ پہ کینسر ٹریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل there is one patient who is coming to me جس کا ہم نے فیس کی ہر جگہ ٹریٹ کر لی ہے، اینڈ انفارچونیٹلی اس کی جب کسی کو ملٹیپل کینسرز ہوتے ہیں تو اس میں ٹریٹمنٹ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، اس میں آپ ہر کینسر کو کیور نہیں کر سکتے. سو ٹریٹمنٹ از اونلی فار دا ریلیف، ٹیمپرری ریلیف. سو ان کے جو میجر کینسرز تھے، کبھی سر کے اوپر تھے، کبھی کان پہ تھے، کبھی نوز پہ تھے، کبھی فور ہیڈ پہ تھے. سو ہی واز ٹریٹڈ ود ملٹیپل سرجریز، ملٹیپل راؤنڈس آف ریڈیشن. اور ابھی بھی میرے پاس آتے ہیں جب بھی ان کا کہیں پہ زخم بنتا ہے اور وہ ڈسچارج کر رہا ہوتا ہے تو ہی کمز ٹو می اور کہتا ہے کہ آئی نیڈ سم ریڈیشن کیونکہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. سو اوبویسلی اگر آپ امیجن کریں تو ہر جگہ کی سرجری پاسبل نہیں ہو سکتی، اور اگر سرجری میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ سرجری میں پورا ریموو نہیں ہو سکتا تو دیٹ سرجری از ناٹ ورتھ اٹ. سو ہم ریڈیشن صرف اس کو پیلیٹیو انٹینٹ سے دیتے ہیں کہ اس کی بلیڈنگ اور ڈسچارج ختم ہو جائے. بٹ فارچونیٹلی یہ پیشنٹس بہت کم ہوتے ہیں، بٹ وی ڈو سی دیز پیشنٹس. So this is all about skin cancer. So in terms of prevention, I would again recommend کہ sun protection is the key.
اور ان ٹرمز آف ڈائگنوسز اگر کوئی زخم ہے جو کہ ہیل نہیں کر رہا تو اٹ شوڈنٹ بی لیفٹ ان ڈائگنوزڈ. اینڈ if you are diagnosed with skin cancer, the surgery should be properly done. And then if you are advised some treatment post surgery, you must complete that treatment. اور اس کے بعد جب آپ کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو فالو اپ یا سرویلنس از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس either it could be a plastic surgeon یا پھر oncologist پراپر اسکن ایگزامینیشن کے لیے جاتے رہتے ہیں فار ایوری 4 to 6 months, تاکہ اگر کوئی نیو لیژن بنے تو اس کو ہم ارلی پک کر کے اسی طریقے سے ٹریٹ کر لیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ یو ہیو لائک دس ویڈیو.